جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک جو اس وقت پہچان بنا ہوا منصوبہ ہے پنجاب حکومت کا، وہ ہے ستھرا پنجاب، اور اسی حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں سرگودا میں۔ یہاں پہ ہمیں بریف کریں گے بھائی کہ یہاں پہ یہ کیسے کنیکٹ ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں اور لاہور سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ۔ یہ سر ہمارا ڈیش بورڈ ہے جی، اس میں ہیومن ریسورس ہے، سینٹری ورکر، ڈرائیورس اور جو ہیلپرز وغیرہ۔ یہ ہیومن ریسورس جو آپ کو چاہیے، اچھا یہ جو ریکوائرڈ ہے اور یہ جو آپ کو مطلب یہ ڈپلائڈ ہے، ڈپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری پہلے ریویژن ہوئی تھی، جی، ریویژن کے بعد جو ہے ہمارا ہیومن ریسورس بڑھا پوری ڈویژن کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ مینیجریل سٹاف ہے کنٹریکٹر سائڈ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور سملرلی یہ فلیٹ ہے ڈپلائڈ اینڈ ریکوائرڈ۔ ٹھیک ہے، ڈپلائڈ ہماری زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ریکوائرڈ ابھی اپڈیٹ ہونے والی ہے۔ اچھا یہ بھی 590 یہاں تک آ جائے گی جو ریکوائرڈ ہے۔ یس سر، کہ مطلب آپ لوگ جو ہیں سروسز بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں مختلف شہروں سے نکل کے دیہاتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یس سر۔ اور ویسٹ کنٹینرز ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ 2137 ہمارے پوری ڈویژن کے اندر پلیسڈ ہیں۔ اور ایکوپمنٹ ہے، ایکوپمنٹ کے اندر ہینڈ کارٹس وغیرہ اس طرح کی وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ویسٹ انکلوئرس یہ سر ولیجز کے اندر ہوتے ہیں اس کو ویسٹ کو سٹوریج کرنے کے لیے۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس 101% تک موجود ہے۔ اسی طریقے سے تو آپ کو جو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کے پورے ہیں، بلکہ پلس ہے۔ ہاں جی، اور ٹی سی پیز ہیں، لینڈ فل ٹی سی پی یہ ٹمپریری کلیکشن پوائنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسٹ انکلوئر سے سارا ویسٹ اکٹھا ہو کے ٹی سی پی پہ آتا ہے، اس کے بعد لینڈ فل سائٹ پہ۔ تو یہ لینڈ فل سائٹ ہیں اور یہ ڈیلی کا جو آپ کا ویسٹ کلیکٹ ہو رہا ہے۔ یس سر، یہ آپ کے سرگودا کا پورے ڈسٹرکٹ کا، سرگودا تحصیل کا، سرگودا تحصیل کا۔ جی، یہ جو ہے 687 ابھی اس کا اسٹیمیٹ ہم نے زیادہ کر دیا، 755 ہو گیا۔ تو جیسے ایسے کلیکٹ ہوتا جاتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے، اور یہ کلیکٹڈ ہے اور یہ ایسٹیمیٹڈ۔ اسی طریقے سے کمپلینٹس ہیں جو لوگ شکایات کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں شکایات آپ لوگ؟ شکایت کے ڈفرینٹ سورسز ہیں، ایک آئی ایم یو، ایس ایم یو، سٹیزن پورٹل اور سی ایم پورٹل، واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر بھی ہے 1139 1139۔ سر اس کے علاوہ ان کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے۔ جیسے ہی کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے ہم سبھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پرٹیکولر ان کا بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے جو کہ ان کمپلینٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت کوئک رسپانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر اگر جیسے اے سی آفس ہیں، ڈی سی آفس ہیں، وہاں پر اگر کوئی سائل کمپلینٹ لے کے آتے ہیں تو ان کو بھی انٹرٹین جس مرضی سورس سے سر انٹرٹین کیا جائے، لیکن وی میک شیور کہ ستھرا پنجاب کی ٹیم وہاں اویلیبل ہوتی ہے، اور ایون کہ بیفور آفٹر کی پکچرز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں فار اکاؤنٹیبلٹی، اور کتنے دیر میں ہماری کمپلینٹ ریزالو ہوئی ہے وہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی ایک ہوتا تھا نا کہ 1 منٹ لگتا تھا کہ ماں جی کو شکایت لگاتے تھے تو ہمارا پرابلم سالو ہو جاتا تھا۔ تو میڈم سی ایم صاحبہ جو ان کو کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ٹیگ کر کے ایکس پہ ٹویٹ کر دے تو وہ فوراً رسپانس بھی دے دیتی ہیں۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی وہ بھی ڈائریکٹ شکایت ہے، وہ بھی ڈائریکٹ سی ایم صاحبہ سے، ایس ایم یو سے، یا وہ جو منسٹر ہیں ان کو ٹیگ کر کے لوگ کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے جو ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ افیکٹلی اس کو اسی موقع پہ کلیئر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا میرے خیال میں ایک ڈر ہونا تھا یہ تھوڑا بہت، اور وہ جو ہوتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ سر یہ بھی ہے کہ جس طرح ہماری ٹیم کے ڈفرینٹ ممبرز جیسے ڈی سی صاحب ہم سیلف، مائی سیلف، ہم لوگ جا کر فیلڈ میں وزٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسٹری وزٹس ہوتے ہیں۔ کسی بھی اور ٹائم پہ آپ نکل جائیں کہ جس ٹائم پر آپ ایگزیکٹلی مانیٹر کر سکیں کہ شہر کا کیا حال ہے، کہیں اگر کوئی ویک پوائنٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور اس طرح سے۔ تو سر ٹیم بہت رسپانسو ہے، جس منٹ ان کو کال کیا جاتا ہے دے رسپونڈ، دے سینڈ دیئر ٹیم۔ اور سر ایک یہ مطلب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے سب کی، سٹیزنس کی، ایڈمنسٹریشن کی، ایس ڈبلیو ایم سی کی، اور یہی ہے کہ کلیبریشن سے ہی ویل میک شیور دیٹ سرگودا از ون آف دا کلینسٹ سٹیز آف پنجاب۔ اور یہ میرے خیال میں 150,000 کی جو پورے پنجاب کی ٹیم ہے ستھرا پنجاب کی، یہی وہ وجہ ہے کہ آپ جس بھی ضلع میں جاتے ہیں وہ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ یہاں پہ بتائیے گا جی، یہ آپ کے وہیکل جو اس وقت پورے تحصیل میں؟ جی سر، یہ سرگودا تحصیل کے اندر ہماری وہیکلس ہیں جی۔ یہ ٹوٹل اس میں سٹی ایریا، یہ جو آپ کو ڈینس نظر آ رہا ہے یہ سارا سٹی ایریا، اور باقی جو اچھا یہ گاڑیوں کے کلر پہ بتائیے گا، 3 قسم کے کلر ہیں۔ یہ سر بیسیکلی رکی ہوئی ہیں، اچھا جی، اسٹاپڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہمیں گرین نظر آ رہی ہیں دے آر موونگ۔ اچھا جی۔
لیکن یہ جو پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹس ہیں ویسٹ انکلوجرز ٹی سی پی جو کہ ولیجز کے اندر ہم نے بنائے ہوئے ہیں ویسٹ کنٹینرس. تو یہ وہ والے ہم نے جیو فینس کیے ہوئے ہیں کیونکہ جیو ٹیگنگ کی ہوئی ہے. تو یہ جو آپ کی گاڑیاں ہیں یہ آپ کو لائیو چلتے آتے جاتے اس کی جو لوکیشن ہے وہ لوگ اس کی پراپر ٹریکنگ آ رہی ہوتی ہے. پراپر ٹریکنگ آ رہی ہوتی ہے. یہ اٹینڈنس کا پورٹل ہے. یہاں پہ سپروائزر جی ڈیٹ یوزر جی یہ سینیٹری اس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے ہاں جی اور اس کا وہ جو کام کر رہا ہے ڈرائیور ہے یا جو بھی ہے جی بالکل ڈیزگنیشن اور اس کے بعد اس کا ڈسٹرکٹ تحصیل یو سی جی اٹینڈنس پوائنٹ یہ ہم نے جیو فینس کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی شفٹ کون سی ہے چیک ان ٹائم چیک ان میں اس کی رجسٹریشن پکچر آ رہی ہے اور ایک اس کی جو پکی پکچر ہے اور ایک جو ہر روز اتارتا ہے جی وہ رجسٹریشن ہے پکچر ہے جو ایک دفعہ ہاں وہ ایک دفعہ ہے ہاں جی. اور اسی تصویر کو جب وہ دوبارہ آ کے کرتا ہے اپنے تو وہ اسی سے وہ میچنگ ہو کر لگتا ہے کہ سیم ہی بندہ کوئی اور حاضری تو نہیں لا رہا. جی جی ڈال آندہ کوئی سین نہیں ہے گا. نہیں بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد سر آگے ٹائم آ رہا ہوتا ہے اس کا کس ٹائم اس نے چیک ان کیا اور کس ٹائم اس نے چیک آؤٹ کیا ہے. کتنے گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے؟ 8 hours کی شفٹ ہوتی ہے. کتنے بجے صبح شروع ہوتی ہے پہلی شفٹ؟ یہ 6:30 بجے تک. اسی طریقے سے ہماری سیکنڈ شفٹ ہے. سیکنڈ کے بعد تھرڈ شفٹ بھی ہے. 24 آور مطلب رات کو بھی صفائی چل رہی ہے 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک شفٹ ہے. وہ شفٹ جو چلتی ہے جو رات کو پورا شہر کلین کرتی ہے جو پورے جتنے بھی سر آپ ہمارے کمرشل ایریا ہے نا خاص طور پہ مین بازار پلیز دے دیجیے گا سر. مین بازار ہے مارکیٹس ہیں ساری جی سر وہ کلیئر کرتے ہیں رات کے ٹائم سے. ٹھیک ہے. جی سر وہ جو رات والی جو شفٹ ہے تو جب صبح لوگ اٹھتے ہیں تو ان کو شہر صاف ستھرا مین نظر بازار سارا انشاءاللہ کلیئر ملتا ہے. آپ کے ڈسٹرکٹ سرگودا کے علاوہ جو آپ کے تحصیلیں ہوگی جی سر اور اس کے بعد بڑے ٹاؤنز ہو گئے جی سر. تو ولیجز میں بھی آپ کی ٹیمیں جا رہی ہیں سر رولر ایریا میں بھی ہمارے کتنے رولر ایریا جو آپ ہمارے لوگ پاس سر 50 یو سیز ہیں رولر سائٹ کی 50 یو سی ہیں تحصیل سرگودا کی طرف جی تحصیل سرگودا کی 50 یو سی ہیں جہاں پہ آپ کے ستھرا پنجاب کی ٹیمز جو ہیں جا رہی ہیں جی سر. صفائی کرنے. ویک میں کتنے دن جاتے ہیں سر اب تو اس طرح ہو گیا کہ اب ہمارے ہر ولیج میں 2 سے 3 لوگ ڈپلائڈ ہیں پرماننٹ ود 1 لوڈر رکشا. اچھا جی. ہاں جی سر. تو وہ ایوری ڈے صاف کر رہے ہیں وہ تقریباً ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے سر ایریا ہم نے 20 بنا دی ہیں کہ وہ ہر ڈیلی بیس کے اوپر اپنی بیٹ کلیئر کر کے اگلے دن پھر دوسرا یعنی کہ ایک ویک کے اندر وہ پورا ولیج صاف ہو جاتا ہے سر. ایمانداری سے بتائیے گا ایک بڑی پرانی عادت ہوتی تھی ظاہر ہے جو صفائی کرنے والے کے مطلب چلے گئے تو چلے گئے نہیں گئے تو نہیں گئے. نہیں سر اب وہ اس طرح ہے کہ ہمارے نا ہر تحصیل یو سی لیول کے اوپر ایف ایم اوز بھی ورکنگ کر رہے ہیں ہمارے اور ساتھ ہمارے اسسٹنٹ مینیجرز بھی ہیں اور ساتھ میں تحصیل مینیجر ہوں سر سرگودا سٹی تحصیل کا. تو ہم نے سر نا ڈیلی بیس کے اوپر جو میرے ایف ایم اوز ہیں وہ ہر ایک یو سی کے جو ورکر کی پریزنٹ لگی ہوتی ہے نا جیسے یہ ستھرا پورٹل پہ اس کے بعد فزیکلی ویریفیکیشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فزیکلی ویریفائی کرنے کے بعد پھر ہم جا کے اس کا جہاں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کی ایبسنٹ کاؤنٹ کروا دیتے ہیں. بڑا میجر ایشو ہے ذرا مجھے دکھائیں کہ آپ لوگ جو یہ کچرا اٹھاتے ہیں یہ اس کو ظاہر ہے ڈمپ کرنے کے لیے یا اس کا جو بھی ریسائکلنگ کے لیے وہ آپ کا ایک ہی یہاں پر سرگودا میں ہے مختلف جگہوں پہ ہے کیسے ہر تحصیل میں ڈمپ سائٹ علیحدہ ہے سر. ٹھیک ہے جی. ہر تحصیل کی اپنی تحصیل کی اپنی ڈمپ سائٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری ایک ڈمپ سائٹ ہے 90 شمالی والی سائٹ پہ 91 شمالی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سر ہم نے نا ٹرینچز بھی بنائی ہوئی ہیں ان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پلین گراؤنڈ کر کے پہلے اس پہ ڈمپ کرتے ہیں سارا ویسٹ جتنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی سوئل کیپنگ کرتے ہیں سر. ٹھیک ہے. سوئل کیپنگ کے بعد اگر کوئی لیچنگ وغیرہ ہوگی تو وہ ڈرینس کے تھرو وہ نیچے آ جائے گی. اور کتنی تحصیلیں ہیں سرگودا کی 7 تحصیلیں ہیں. ویسے سرگودا ڈویژن میں سر 18 تحصیل سے. اور رائٹ لیکن آپ لوگ اس آفس سے پوری ڈویژن کنٹرول روم میں پورا ڈویژن سر. اچھا آپ اس کنٹرول روم سے پوری ڈویژن دیکھ رہے ہیں. کون کون سے ڈسٹرکٹ ہے ڈویژن میں؟ سر اس میں سرگودا خوشاب میاں والی اور بکر ہیں سر. 4 ڈسٹرکٹ ہیں اس میں. چاروں ڈسٹرکٹ کو آپ لوگ جو ستھرا پنجاب کی ٹیم ہے یہاں سے چاروں صوبوں کو ایس ڈی ڈبلیو ایم سی کی جو ٹیم ہے وہ اس کو کتنے اس وقت آپ لوگوں کے پاس ڈویژن میں جو 1.5 لاکھ کی ٹیم ہے اس میں کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کے پاس مائنس پلس جو کام کر رہے ہیں؟ سر جو میرے پاس سرگودا تحصیل ہے نا اس میں تو آلموسٹ تقریباً 2250 کے قریب ہیں جس میں ڈرائیورز بھی ہیں سینٹری ورکرز بھی ہیں سپروائزر. تو اگر ایک تحصیل میں اتنے ہیں تو پھر پورے ڈویژن میں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پاپولیشن کے حساب سے. کیونکہ ہمیں جو فارمولہ دیا گیا نا وہ ہمیں اس فارمولے کے حساب سے ہم نے ان کی ڈپلائمنٹ کرنی ہے ورکرز کی. تو وہ جس ایریا کی جس تحصیل کی جتنی پاپولیشن ہوگی اس حساب سے ان کو آگے وہ پھر ورکرز ڈپلوئڈ ہوئے. کتنی آسانی ہوئی ہے یہ خاص طور پہ یہ جو ستھرا پنجاب کی ٹیم ہے کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو بحیثیت گورنمنٹ کو سرو کرتے ہوئے
کہ آپ جب اٹھتی ہیں صبح تو صاف ستھرا شہر نظر آتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہوں گی؟ سر ستھرا پنجاب سے وداؤٹ ڈاؤٹ بہتری آئی ہے، بہت بہتری آئی ہے. باقی سر یہ ہے کہ روم فار امپروومنٹ تو ہر چیز میں ہوتا ہے، کانسٹنٹلی امپروومنٹ چل رہی ہے، کانسٹنٹلی مانیٹرنگ میکینزمز جو ہیں تاکہ ہمارے شہریوں کو سہولت مل سکے، اس کے لیے کانسٹنٹلی امپروو ہوتے ہیں. ایک چیز بہتر ہے کہ یا دوسری چیز بہتر ہے، ان کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اسی طرح سے میکینزم بنتا ہے. اور ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک یونیک بات ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ کچرا اٹھانے کے لیے اکاؤنٹیبل بنایا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ یہ بات تو کرتے تھے کہ پاکستان میں پولیوشن بہت زیادہ ہے اور اس میں اور کچرا بہت زیادہ ہے، مطلب اویئرنیس نہیں ہے، مسائل ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو پہلی دفعہ کانکریٹ میجر ایک لیا جا رہا ہے، اس کا ایک مانیٹرنگ میکینزم ہے، اس کا ایک اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے. اس کے علاوہ سر ابھی عید الاضحیٰ پر جی بہت بہترین کام کیا ہے لاسٹ ایئر بہت بالکل. اب آپ دیکھیں عید الاضحیٰ پہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی آلائشیں وغیرہ اس کی وجہ سے دیکھیں ایک تو گندگی بھی پھیلتی ہے، اس کے علاوہ بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. تو بہت ایکٹیولی ٹیم نے کام کیا تھا اور ان کو ریکگنیشن بھی ملی ہے اس چیز کی. اسی طرح سے وی آر ٹرائنگ ٹو میک سرگودا بیٹر دین دا ڈے اٹ واز. ٹھیک ہے، مطلب کل سے بہتر آج اور آج سے بہتر آنے والا کل. آنے والا کل وہ نظر بھی آ رہا ہے. ہم لوگ جب رات کو خیر کافی لیٹ آئے تھے تو ابھی بھی میں جب یہ بات کر رہے ڈرائیور کے ساتھ کر رہا تھا کہ یار کتنا صاف ستھرا شہر ہے، ہر جگہ پہ صفائی نظر آئے، تو اس کی وجہ بھی آپ لوگ ہی ہیں. ایک چیز اور بتائیے آخر میں ذرا، ظاہر ہے حکومت پاکستان خاص طور پہ پنجاب جو ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کافی سرگرم ہے. سینئر منسٹر صاحبہ ہیں، ان کے اپنے محکمے ہیں، اور اب فضا جو ہے خاص طور پر ہمارے جو لاہور میں تو کافی مسائل تھے، تو یہاں پہ اس کی اویئرنیس کے لیے بھی آپ لوگوں کا کوئی جو کوڑا جلانے کے حوالے سے یا کچھ اور وہ بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اچھا، اسی کے حوالے سے میں ایک مزید چیز بتانا چاہوں گی کہ ہمارے اویئرنیس سیشنز بھی ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ، جیسے انجمن تاجران کے ساتھ ہم نے ایک سیشن کیا اویئرنیس کا کہ لوگوں کو ساتھ ساتھ ایک سوشل چینج بھی ہم لا سکیں، سٹیزن رسپانسبلٹی کی طرف بھی جا سکیں. اسی طرح سے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے بہت ایکٹیولی کام کیا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اسموگ کے دنوں میں بہت زیادہ پیٹرولنگ پہ بہت زیادہ فوکس تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرگودا میں صدر کا جو ایریا ہے، جو رورل ایریا ہے، وہ بہت بڑا ہے، میسو ہے. تو اس کے لیے اب جیسے لوگوں کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کراپ اگر ختم ہو گئی ہے تو کھیتوں کو آگ لگا دیں تاکہ اگلی فصل جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس سیشنز بھی کیے تھے کسانوں کے ساتھ. اس کے علاوہ پیٹرولنگ چل رہی ہوتی تھی، جیسے ستھرا پنجاب کی ٹیمز آن گراؤنڈ ہوتی ہیں، اسی طرح ہم لوگ بھی پیٹرولنگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہوتی تھی، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی. پھر ہم نے بھٹوں کے اوپر بہت فوکس کیا تھا کہ ان کو کمپلائنٹ بنایا جائے. اسی طرح سے ہم نے جو کرشنگ کی فیکٹریز، کرشنگ کا کام یہاں پر ہوتا ہے، اگر آپ ایک پرٹیکولر پاتھ لیں تو وہاں پر ہم نے بہت زیادہ ان ٹیمز کو انگیج کیا تھا جو میجرز لے سکتے ہیں منیمائز کرنے کے لیے انوائرمنٹل پولیوشن، وہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی. اور اس میں آپ ان کے ورکرز کا ایک بہت بڑا کمال تھا کیونکہ وہ آن گراؤنڈ رہتے ہیں. جو بندہ آن گراؤنڈ رہتا ہے وہ ظاہر ہے اس سے آپ کو انٹیل بہتر مل سکتی ہے. جو کمپلینٹس آتی ہیں لوگوں کی وہ کس سیشن میں آتی ہیں؟ یہاں پہ آتی ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ڈیل کرتا ہے یا؟ ہاں جی، ادھر ہماری ٹیم بھی ڈیل کرتی ہے ان کو، اور اس کے علاوہ آپریشن کی ٹیم بھی ڈیل کرتی ہے. آپریشن کی ٹیم علیحدہ بیٹھتی ہے؟ وہ سر ریزالو کرواتے ہیں بیسیکلی. اچھا، جو فیلڈ کے اندر ڈفرینٹ کمپلینٹس آتی ہیں، لیکن ویسے تو ہمارے پاس آتی ہیں. کس قسم کی کمپلین آتی ہیں آپ کو؟ ہمارے پاس کوئی ماں اور فون کر نہیں کہتی پتہ میرا کوڑا کس نے چکیا؟ نہیں، وہ کال سینٹر میں آتی ہیں زیادہ تر، لیکن اگر پورٹل پہ دیکھا جائے تو وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے تھرو آتی ہیں کمپلین آئی. تو ہمارے پاس جو بھی کمپلین آتی ہے مطلب کہ پورٹلس کے اوپر، وہ ہم جو ہے نا اپنے تحصیل مینیجرس کو فارورڈ کرتے ہیں، وہ آگے جو ہے نا اس چیز کو ایکشن لیتے ہیں. کس قسم کی زیادہ کمپلینٹس ہوتی ہیں؟ زیادہ تر جو ہے وہ ڈرین کلیننگس کی آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے ڈور ٹو ڈور کی آ جاتی ہے، کیونکہ اب ہر جگہ ایک بگ سٹی ہے یہ، ہر جگہ پہنچنا بھی جو ہے ایک ٹائم لگتا ہے. ایک جگہ چلیں گے آپ دوسری جگہ نہیں آتا، کوئی لوگ صبر نہیں کرتے اس چیز کو، وہ پھر وہ کمپلین فارورڈ کر دیتے ہیں اس چیز سے. ظاہری بات ہے ڈور ٹو ڈور کی زیادہ کمپلین. لوگوں کو صفائی کی آپ نے عادت ڈال دی ہے تو ویٹ کیسے کریں گے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، جب نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آپ لوگ جس طرح سے صفائی کر رہے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کی ٹیم لگی ہوئی ہے، میڈم سی ایم سپر سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، تو پھر لوگ صبر شاید اس لیے بھی نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم جو چیز کو اس کو ریزالو کریں. تھینک یو ویری مچ بھیا.